بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کے اندر اللہ پاک نے موتی رکھ دیے ہیں۔ درود ابراہیمی کے اندر اللہ پاک نے خزانے بھر دیے ہیں۔ ایک بہن ہے، وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ میری والدہ درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھیں، اور میرے والد ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیمی کی پڑھا کرتے تھے، اور یہ روٹین تھی ہمارے گھر کے اندر کی۔ تسبیح کا نظام، ذکر کا نظام، وظیفے کا سسٹم ہم نے بچپن سے اپنے گھر کے اندر دیکھا۔ نماز کا ماحول دیکھا تو اس سے ہماری بھی ایک ذہن سازی ہوئی، ہماری بھی طبیعت اس طرف مائل ہوئی۔ جب ہم گن کر مخصوص تعداد میں کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ وظیفہ کہلاتا ہے، اور جو ہر پل ذکر دہرایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس کو تسبیح کرنا کہتے ہیں۔ تسبیح کے اندر تواتر ہے، وقفہ نہیں ہے۔ وظیفے میں تعداد اور وقت کی قید ہے، تواتر نہیں ہے۔ اور میرے جو والد تھے وہ ایک اللہ والے کے مرید تھے، تو اس سلسلے کی نسبت کی برکت سے اعمال اور اللہ پاک سے تعلق کا شوق اور اس کے لیے کوشش اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کے لیے مسلسل محنت، توجہ، شوق اور دھیان اور مسلسل درود ابراہیمی کی طرف متوجہ ہونا، یہ بچپن سے ہم نے دیکھا۔ بتاتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو درود ابراہیمی کے عشق کے اندر اس قدر زیادہ ڈوبا ہوا دیکھا تو میرے ذہن کے اندر اس کی اہمیت بڑھ گئی، میرے ذہن کے اندر اس کا مقام بڑھ گیا۔ اس کی فضیلت احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ مجھے بعد میں پتہ چلا، لیکن بچپن سے ہی میرے ذہن کے اندر ایک چیز جو بلڈ ہوئی وہ یقین تھا، وہ اعتماد تھا، وہ اس کی اہمیت تھی۔ گھر کے اندر جب ہم اخبار پڑھیں گے تو بچے لازمی بات ہے کہ اس کا اثر لیں گے کہ اخبار اہم چیز ہے، تبھی میرے والد پڑھ رہے ہیں۔ گھر کے اندر ہم قرآن مجید پڑھیں گے صبح صبح تو بچے سمجھ جائیں گے کہ یہ اہم چیز ہے، تو ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو گھر کے اندر جو والدین کی روٹین ہوتی ہے وہ بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔ خیر، وہ بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی مسلسل ہمارے گھر کے اندر پڑھا جاتا تھا۔ درود ابراہیمی کے کمالات، درود ابراہیمی کے مشاہدات کے مذاکرات ہوتے تھے، تذکرے ہوتے تھے اور واقعات بتائے جاتے تھے کہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا، یہ معاملہ حل ہوا، یہ پریشانی دور ہوئی، فلاں دعا قبول ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے تھے، مشاہدات سنتے رہتے تھے، واقعات سنتے رہتے تھے، جس سے ہمارے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوا تھا۔ بتاتی ہیں کہ میں نے مسلسل درود ابراہیمی بچپن سے پڑھنا شروع کر دیا، بڑی ہی شوق سے، بڑی ہی محبت سے، اور میرا یہی وظیفہ تھا، میری یہی تسبیح تھی۔ جب مجھے موقع ملتا میں درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی۔ بتاتی ہیں کہ جب میری ایج کالج جانے کی ہوئی تو مجھ پر وہ حیرت کے دروازے کھلے کہ میں حیران ہو گئی، مجھے سچے خواب آنے لگے، اور وہ لوگ جو میٹھے منہ ہم سے باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے بہت ہی قریبی بننے کی کوشش کرتے تھے، ہمارے بہت ہی ہمدرد بننے کی کوشش کرتے تھے، ان کے نقاب اتر گئے۔ ان کے چہرے مجھے واضح نظر آتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا یہ ہمارا دشمن ہے، یا ہم سے یہ حسد رکھتا ہے۔ تو ان کے جو چہرے کے نقاب تھے وہ نقاب میرے سامنے اتر گئے، اور ان کی حقیقت میرے سامنے کھل گئی۔ اور یہ درود ابراہیمی کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ بہن مزید بتاتی ہیں کہ بعد میں پھر ان کی سازشیں، ان کے معاملات ہمارے سامنے جب کھل کر سامنے آئے تو مجھے احساس ہوا کہ درود ابراہیمی وہ ٹول ہے، درود ابراہیمی وہ عمل ہے، درود ابراہیمی وہ راستہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمارے راستے کو آسان بناتا ہے، جو ہمارے لیے ایک استاد کا، ایک دوست کا رول ادا کرتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو پڑھے گا اس کی قسمت چمکے گی، درود ابراہیمی جو پڑھے گا وہ نقاب میں چھپے دشمنوں کے، نقاب میں چھپے حاسدوں کو، نقاب میں چھپے بغض رکھنے والوں کو پہچان سکے گا، اور اس کے سامنے حقیقت آشکار ہوگی۔ درود ابراہیمی کے اندر اللہ پاک نے ایک انوکھا روحانی سسٹم رکھا ہے۔
جو بندہ اس درود شریف کو کثرت سے محبت سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر حیرت کے انکشاف کی، کمالات کے، برکات کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ ہم مسلسل سفر میں ہیں۔ ہماری زندگی کے اس سفر میں باغات بھی آتے ہیں، دریا بھی آتے ہیں، صحرا بھی آتے ہیں، اور جنگلات میں سے بھی ہمیں گزرنا جا پڑتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس پر مشکلات نہ آئی ہوں، دکھ نہ آئے، پریشانی نے نہ گھیرا ہو، بیماریاں نہ آئی ہوں۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے بسی کی ایسی وادی میں پہنچ چکے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی ہمارا ساتھ دینا بھی چاہے، ہماری مدد کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو درود ابراہیمی ایک ایسا آسرا ہے، ایسا راستہ ہے، ایسی خوبصورت منزل ہے جو ہماری دین دنیا آخرت کو روشن کر دے۔ اور میں آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی کو اور درود سے جو صیغے ہیں درود شریف کے، سب کو آپ جس بھی صیغے کو پڑھا کرتے ہیں تو ان سب کے ساتھ آپ ایک تسبیح کم سے کم درود ابراہیمی کی توجہ کے ساتھ، دھیان اور محبت کے ساتھ پڑھا کریں، اور ایک تسبیح کم سے کم یا 313 بار کم سے کم استغفار ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو یہ جب دونوں چیزیں یکجاں ہوں گی، ایک ساتھ آپ کی زندگی میں ڈیلی روٹین میں ہوں گی، تو انشاءاللہ العزیز خیریں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، گھر کی ناچاکیاں، گھریلو جھگڑے بھی ختم ہوں گے، آپ کے روزگار میں بھی برکت ہوگی، اور آپ سب کو، ہم سب کو دین دنیا آخرت کی خوشحالیاں بھی ملیں گی، خوشیاں بھی ملیں گی، عافیت اور سلامتی بھی ملیں گی۔ ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور شیئر کرنی تھی کہ بہت ساری ایسے واقعات ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں، ایسے سانحات ہو جاتے ہیں جن کا ازالہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، لیکن آپ جب بھی دعا کیا کریں تو اس میں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دین دنیا آخرت کی خوشیاں اور خوشحالیاں تو مانگتے ہیں، ساتھ میں سلامتی اور عافیت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں طبعی موت دے، حادثے والی، جل کے مرنے والی، ڈوبنے والی، ایسی حادثاتی موتوں سے اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں کلمے والی موت دے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، اچانک موت ہو جایا کرتی ہے اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایمان والی، کلمے والی موت دے، اور عافیت اور سلامتی ہمیں عطا فرمائے ہر جہان میں۔ انشاءاللہ العزیز آگے بھی مزید ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔